حضور فرماتے ہیں میں پاک سلبوں میں آیا، حضور کے خاندان میں کوئی حضور کے نسل سے حضور کا نور محمدی جس میں تھا اس میں کوئی کافر نہیں تھا۔ روئے زمین پر حضرت علی فرماتے ہیں روئے زمین پر ہر زمانے میں 7 مسلمان رہے، اگر وہ 7 مسلمان نہ رہتے تو اللہ زمین کو پلٹ دیتا، زمین کو نیست و نابود کر دیتا، اس میں رہنے والی اشیاء کو ختم کر دیتا۔ تو 70 یہودیوں نے جب یہ ڈسکس کیا آپس میں عہد و پیمان لیا کہ عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، تو اس مقصد سے مکہ مکرمہ آئے اور رہنے لگے اور موقع تلاش کرتے رہے کہ جب بھی عبداللہ یہاں سے گزریں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ شکار کے شوقین تھے، اب جنگل میں شکار کے لیے گئے۔ 70 یہودی دیکھو اس نور محمدی کے حضور کی عظمت کے شروع سے دشمن رہے، اللہ نے اپنے حبیب کی ہر زمانے میں حفاظت فرمائی، ہر زمانے میں مخالف رہے اور بھی زمانہ آئے گا، یہ قیامت تک دین اسی طرح سے پھولتا اور پھلتا رہے گا۔ لوگوں نے اس دین کو دبانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے گھر بار کو سب کو تیاگ دے دیا، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگل میں پہنچے تو 70 یہودی زہر آلودہ تلوار، زہر میں بھجی ہوئی تلواریں اور چاروں طرف سے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا اور قریب تھا کہ آپ کا قتل کر دیتے۔ آسمان سے اللہ نے فوج نازل فرمائی، سفید لباس پہنے، دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے ان 70 یہودیوں کو قتل کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت وہب کے بیٹے عبد مناف دیکھ رہے تھے۔ تو جب یہ منظر دیکھا اور دل نے یہ عہد کیا کہ عبداللہ ایک بڑے خاندان کے ہیں، نوجوان ہیں، حسین و جلیل ہیں، نیک پرہیزگار ہیں اور ایسا باعظمت شخص جس کی حفاظت اللہ کی نوری مخلوق کرے، اس سے بہتر رشتہ ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کے گھر پہ آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم صاحبہ میں نے عبداللہ کو دیکھا ہے، اور پورا وہ واقعہ جنگل کا بیان کیا کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور 70 یہودیوں نے ان کو پر حملہ کیا، لیکن اللہ نے اپنی نوری مخلوق کے ذریعے جو ہے ان کی حفاظت کی۔ ہم چاہتے ہیں اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا جائے، اور اس سے بہتر رشتہ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں بہت مشکل سے ملے گا، نہیں ملے گا۔ تو چند ساتھیوں کے ذریعے مختلف روایتیں ہیں، یا اپنی بیوی کو بھیج کر کے عبد المطلب کے پاس بھیجا اور رشتے کی بات کری۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو دیکھا، رشتہ پسند کیا۔ یوں تو ہزاروں عورتیں عبداللہ سے نکاح کے لیے جو ہے آمادہ تھی کہ حضرت عبداللہ کا نکاح میرے ساتھ ہو جائے، اس لیے کہ وہ نور محمدی کے جلدے ہی کچھ اور تھے، جہاں جدھر سے نکل جاتے وہ گلی مہک جاتی، جدھر سے نکل جاتے اندھیرے میں نکل جاتے اجالا ہو جاتا۔ حضور کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن حضور کی عظمت کے چرچے اور ڈنکے پہلے سے ہی بج گئے۔ پھر جب حضرت آمنہ کا نکاح، حضرت عبداللہ کا نکاح آمنہ سے ہو جاتا ہے، پھر یہ نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم حضرت آمنہ کے پاس منتقل ہوتا ہے۔ تو جب یہ نور محمدی حضرت آمنہ کے پاس منتقل ہو جاتا ہے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ جس دن یہ نور محمدی میرے شکم اکھر میں آیا، اس دن جمعہ کی رات تھی، جمعہ مبارک کی رات تھی، اور مہینہ شعبان کا تھا۔ کہتے ہیں آپ فرماتی ہیں اس مہینے اور ان 9 مہینوں میں خواتین جنت کی حوریں آتی، کبھی حضرت مریم، کبھی حضرت آسیہ، کبھی حضرت حاجرہ آتی اور مبارکباد دیتی، جنت کی حوریں آتی مبارکباد دیتی، کبھی بلند قد والے نبی علیہ السلام آتے، کبھی آدم علیہ السلام آتے۔ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری شکم میں جو بچہ ہے وہ بڑا عظمت والا، بڑا نور والا ہے، آخری نبی ہے، اس کی شان بڑا بلند ہوگی۔ یہ نبی جو ہے آ کر بشارت دیتے رہے اور خوشخبری دیتے رہے، اور جس رات میرے حضور کی ولادت ہوئی اس رات
کبھی فرش پر، کبھی حضور کا فرشتوں میں ذکر ہو رہا ہے، حضور کی بلاد۔ اللہ نے پوری دنیا کو حضور کی آمد پر پوری دنیا کو شامیانہ بنا دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جو حضور کی پیدائش کے دن وہاں خواتینیں بیٹھی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ حضور کی جس رات ولادت ہوئی اس رات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان کے جو ستارے تھے بالکل چھت کے قریب تھے، ہمیں گمان تھا کہیں ٹوٹ کے ہمارے اوپر نہ گر جائیں۔ ارے اے لوگوں ذرا سنو مسلمانوں، ہم جو ہے حضور کی آمد پر اگر تھوڑے سی پیسے خرچ کر دیتے ہیں یا تھوڑے قمقمے لگا دیتے ہیں، بلب لگا دیتے ہیں تو اس کا کوئی احسان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی آمد پر تو آسمان میں ستاروں کو شامیانہ بنا دیا تھا، آسمان کے ستاروں کو شامیانہ بنا دیا تھا، ہر جگہ حضور کی آمد کے چرچے تھے۔ تو ہم غلامان مصطفیٰ ہو کر کے حضور کی آمد کے چرچے نہ کریں تو پھر ہم غلام کہیں گے؟ ہم کہیں صاحب ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن ہم آپ کی کبھی خاطر نہ کریں، کبھی تواضع نہ کریں تو یہ بات ہوگی؟ تو کہیں گے لوگ یہ صاحب جو ہے وہ روکھی محبت کرتے ہیں، تو روکھی محبت نہیں، حضور کے ہم غلام ہیں تو حضور کی غلامی کا ثبوت بھی پیش کریں۔ ہم حضور کے عاشق ہیں تو اس عاشقہ کا ثبوت بھی پیش کریں۔ اب 12 ربیع الاول کے دن آپ سے یہی اپیل ہے، یہی گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو سجایا تھا، ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی، یہاں تک کہ ہم ان پیڑ پودوں کی آوازوں کو سمجھتے ہیں، ان کی بولیوں کو سمجھتے ہیں۔ ایک پیڑ نے دوسرے پیڑ کو خوشخبری دی، اے پیڑ مبارک ہو، آج کی رات آمنہ کے لال کی رات ہے، آج کی رات مبارک رات ہے، آج کی رات خوشیوں کی رات ہے۔ اور تو اور مکہ مکرمہ کے اندر اتنے ظلم ہو رہے تھے، اللہ اکبر، بیوہ عورت کو اتنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بیوہ عورت کو اگر عورت بیوہ ہو جاتی تو کہتے ارے اب تیرا کیا ہوگا، جیتے جی تو نے اپنے شوہر کو کھا لیا، تیرا شوہر چلا گیا، مر گیا، اب تو جی کے کیا کرے گی؟ تو بھی اسی چتا کے ساتھ جل جا، اسی گڑھے کے اندر تو بھی کود جا۔ ہزاروں عورتوں کو اس طرح سے جان دے دی، اور اگر کوئی عورت نہ بھی جان دیتی تو 1 سال تک اسے قید و بند رکھتے، روم کے اندر کھانا پینا سب روک دیتے، اور کھانا پینا پہنچاتے بھی تو مختصر جس سے صرف جیے، اور اگر 1 سال کے بعد وہ عورت زندہ رہ بھی گئی تو پھر گدھے پہ بیٹھا کے کالا منہ کر کے اور گوبر مینگنی اور جو بکری کی مینگنی ہے اس کے اوپر وہ ڈال کے پورے شہر کا گشت کراتے، کہتے دیکھو یہ کتنی منحوس ہے کہ شوہر کو کھا گئی، 1 سال زندہ رہے، 1 سال قید خانے میں بند ہونے کے بعد بھی آج زندہ ہے، دیکھو کتنی منحوس ہے۔ اللہ بچیوں کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دے۔ اساسہ بن ناجیہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے، آپ نے اپنی لائف میں 350 بچوں کی پرورش کی، کتنے؟ 350 بچوں کی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، حالت کفر میں ایمان لانے سے پہلے اگر کوئی نیک عمل کرے کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کوئی کار خیر عمل قبول نہیں ہوگا، یہ بات مسلم ثبوت ہے، قرآن حدیث کی بات۔ لیکن وہ بیان کرتے یا رسول اللہ، میں نے حالت کفر میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اونٹوں کی تلاش میں نکلا، تو جس مالک کے یہاں وہ اونٹ میرے بندھے ہوئے تھے میں نے اس سے کہا یہ اونٹ میرے مجھے دے دے۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی، اس نے اس مالک سے کہا کہ مبارک ہو تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو میں خوش ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ باتیں تقسیم کرے۔ تو پھر اس مالک نے کہا جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا، جاؤ پوچھ کے ہمارے مکان پر گھر پہ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ جب وہ عورت خاتون پوچھنے گئی تو کہا مالک بیٹی پیدا ہوئی اور وہ ہاتھ میں لے کر کے آئی۔ وہ مالک مکان کا کتنے ظالم لوگ تھے پہلے، یہ حضور کے زمانے کی بات تھی، حضور سے قبل۔ تو کہتے ہیں کہ اس بچی کو، چھوٹی سی کمسن سی بچی جو ابھی پیدا ہوئی، اس نے زمین پر پٹک دیا اور اپنا پیر رکھ دیا۔ یہ ظلم تھے حضور کی آمد سے پہلے، یہ ایسے تو ہزاروں ظلم ہوئے ہیں، سگی اپنی بیٹی کو سامنے زندہ گڑھے کے اندر گاڑ دیتے۔ آج لوگ ہم
کا صدقہ ہے. آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے بیٹوں کو کم بچیوں کو زیادہ پڑھاتے ہیں, بچے کو مقام اور عظمت زیادہ دیتے ہیں, بچیوں کی زیادہ بات مانتے ہیں ماں باپ بمقابل بیٹوں کے, اور اپنی ہر بچی کو انسان پڑھاتا اور بڑا مقام دیتا ہے اور جی جان توڑ کی شادی کے لیے محنت کرتا ہے, قرض بھی اٹھاتا ہے, لیکن دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی